لیکن پاکستان تحریک انصاف کا رول تو ڈیفائن کرنا اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے تو اتنا براہ راست سٹیٹمنٹ پہلے 2 سال کے اندر نہیں دیا جتنا یہ براہ راست سٹیٹمنٹ ہے. پہلے بھی ماضی کے اندر ان کے یوٹرنز ڈھیر سارے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے کل کہا تھا کہ وہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, انہوں نے کہا غیر سیاسی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ آپ تو پہلے کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, نہیں انہوں نے کہا آپ کو غلط نیوٹرل غیر سیاسی ہوتا ہے. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. جب تھرڈ امپائر کی انگلی کی اشارہ ہوتا تھا دھرنے کے دنوں میں کہ تھرڈ امپائر کی انگلی ابھی کھڑی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, اس وقت وہ سارے نظام ٹھیک تھے. اس کے بعد آپ نے ان کی خود سٹیٹمنٹ سنی جس میں انہوں نے کہا جی فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. جب سائفر کا جب ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا 10 اپریل 2022 جی, اس کے بعد یہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب اسی جانور کے ساتھ جو انہوں نے کہا اب مذاکرات کے لیے آپ ترلے کر رہے ہیں. آپ اپنی خود ساختہ سیاست کو بچانے کے لیے آپ نے آئین پاکستان کو توڑا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اور اس کے بعد ایک سائفر کا نریٹو آپ نے جنریٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے فوج کو کنٹروورشل بنایا. آپ پہلے ان کے کندھوں پر چڑھ کر آئے. خاور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ فوج اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے, اور دوسری طرف آپ فوج کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یہ مجھے ان کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئی. ملک صاحب آپ کو آئی نہیں, لیکن عابد شیر علی صاحب جو ان کا پچھلے 2 ہفتے کی تبدیلی ہے پولیٹیکل پوزیشن کے اندر, جہاں وہ شہدا زندہ باد, پاکستان زندہ باد, فوج کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے, اصل میں نون لیگ خرابی کر رہی ہے, وہ اپنی نئی پوسٹنگ کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے, نئی پوزیشن لے رہے ہیں. زین صاحب فرما رہے تھے جی کہ ایویڈنسز موجود نہیں ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بھائی. تو سر کیوں سال لگا رہے ہیں ختم کرنے میں؟ میری عرض سن لیں. یاسمین راشد صاحبہ کو میں نہیں لے کر گیا تھا کہ اس نے کہا جی کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف مارچ کریں, کیا وہ انہوں نے یہ نہیں کہا. ثابت کر دیں سر, آپ اس کی آڈیو سن لیں. تو سر سنیں نا آڈیو, چلیں ملک صاحب سے کہ ابھی چلائیں ان کی آڈیو. ابھی سر میں اسی دنیا میں رہتا ہوں سر, اس میں بحث والی بات, ایک سیکنڈ, اس میں بحث, عابد بھائی رک جائیں, اس میں بحث والی بات ہی نہیں ہے. آپ ابھی چلائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو میگا فون پہ وہ بات کر رہی ہیں, ابھی چلائیں اپنے پروگرام پہ, وہ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد ضعیف خاتون ہے, کینسر سروائیور ہے. میں ان کو بلا وجہ کسی تنازع میں نہیں ڈالنا چاہتا. ان کو آپ رہا کر دیں, ان کو رہا کر دیں, ان کو رہا کر دیں. شہریار افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہ جی ادھر جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں, وہ بھی کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ شفقت محمود صاحب کی جو سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں وہ میرے خالہ زاد بھائی تو نہیں ہے. شفقت محمود صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کے وزیر رہے ہیں, آپ کے والد صاحب شفقت محمود صاحب کو آپ نے کیس نہیں بنایا. سر سن لیں نا, آپ انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دیا, وہ آپ کے پارٹی چھوڑ دی. سر جو پریس کانفرنس کر لے وہ انہوں نے تو کہہ دیا, انہوں نے کہا سائفر تھا ہی کوئی نہیں, انہوں نے کہا کوئی امریکی سازش نہیں تھی. ملک صاحب دیکھیں, اب فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں میرے وزیر ہیں, یہ مسلم نون کے ساتھی ہیں, یہ انہی کے جماعت کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ جب گفتگو میں انٹرپٹ کریں گے پھر آپ نہیں. عابد بھائی بات وہ کریں نا جو جائز بات ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی میری بحث ہی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ ابھی چلا دیں. آپ کے والد صاحب میرے ساتھ 2002 میں میرے ساتھ وڈرا کر جاؤں. کچھ معاملات میں آپ کو آپس میں الجھنا نہیں چاہیے. جیسے ان کی پی ٹی آئی کی خواتین ہے نا, ان کو رہا کر دیں, مقدمات چلائیں, کچھ ثابت ہو جائے گا تو سزا دے دیں. دیکھیں ملک صاحب مانے نا جی غلطی کی, مان لیں, معافی مانگ لیں. 9 مئی بہرحال غلط کام تھا. آپ مجھے بتائیں عابد شیر علی کوئی حرکت کرتا ہے, میں اپنی لیڈرشپ کے 9 مئی جسٹیفائیبل نہیں, 9 مئی جسٹیفائیبل نہیں.